تاریخ کی ایک ایسی قوم جنہیں بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی جس کی وجہ سے ان پر 2 عذاب ایک ساتھ نازل ہوئے۔ آج ہم اس صفحہ ہستی سے مٹی ہوئی ایک قوم اصحاب ایکا کے بارے میں جانیں گے۔ یہ 3000 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ اصحاب مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے اور گھنے درختوں اور باغات کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ ان لوگوں کی زندگی بہت پرسکون تھی اور اللہ نے انہیں بہت سی نعمتیں دی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ لوگ غرور اور تکبر میں ڈوب گئے اور زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ دراصل اصحاب ایکا کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پامالی کر رہے تھے۔ اصحاب الایکا کے لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لین دین میں بھی وہ بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے اور لوگوں سے ان کے اموال چھین لیتے تھے۔ بہت سے قافلے والوں کو مدائن شہر سے گزرنا ہوتا تھا۔ اہل مدائن ان قافلے والوں کو اپنے علاقوں سے بغیر ٹیکس لیے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی قافلوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور قافلے والوں سے ٹیکس وصول کر کر خوب مال کماتے تھے۔ شاید اہل مدائن ہی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کے رواج کو قائم کیا، لیکن ٹیکس لینے کے باوجود بھی ان کے دل میں مال کی عوض کم نہ ہوئی اور وہ ان راستوں سے گزرنے والوں پر حملہ کر کر انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جس درخت کی یہ پوجا کیا کرتے تھے وہاں پر ہر 3 سال بعد ایک کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اہل مدائن کی ہدایت کے لیے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار غضبناک ہو گئے اور کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے اس برتاؤ پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اہل مدین کے لوگ آپ کی دعوت توحید سننے کے بعد آپ کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ علیہ السلام یہ دھمکیاں سننے کے بعد سمجھ گئے کہ ان کے دل پر اب میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور حضرت شعیب کی قوم کو 2 عذابوں نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا طوفان اور دوسرا آگ کی بارش۔ روایت ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ زلزلہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ان پر آگ کی بارش ہونے لگی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل گئے۔ جب ان پر آگ کا عذاب آیا تو سب کے سب ٹڈیوں کی طرح جل کر مر گئے اور کچھ ہی لمحے میں سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ صبح تک یہ لوگ راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ کل تک وہ علاقہ جو مدائن کہلاتا تھا وہ آج راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ آج مدائن کا یہ علاقہ سعودی عربیہ کے شمال مغربی علاقے
تبوک کے علاقے البدا میں واقع ہے، جسے مدائن شعیب کہا جاتا ہے۔ آج مدائن کے یہ علاقے چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ جس قوم میں حقوق العباد ختم ہو جاتا ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اصحاب ایکا اور اہل مدائن کو اس سرزمین پر نشان عبرت بنا دیا گیا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا اور شرک و بت پرستی کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کر حقوق العباد کی دجیاں اڑا رکھی تھی۔ آج ہمیں اس قوم کی تباہی کے بعد اس قوم سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے، کیا ہم خود ناپ تول میں کمی اور لین دین کے معاملات میں اس بدعمالی میں ملوث تو نہیں؟ لہٰذا ایک انسان کی اسی میں کامیابی ہے کہ وہ اسلام کے دیے گئے لین دین کے طریقے اور تجارتی معاملات کو اپنائے اور اس پر عمل کرے، اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائے۔